الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق اللہ العظیم۔ جمعہ کی نماز سے پہلے یہ بتایا تھا کہ بلند شہر اجتماع میں بعض باتیں بہت غلط سلط بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے۔ اور دوسرا جملہ تھا ازدیاد ایمان مسجد کے حلقوں ہی سے وجود میں آ سکتی ہے۔ تیسرا جملہ تھا دنیا کی ضرورتوں اور حوادث زمانہ نے علم و ایمان کو مسجد سے نکال باہر کیا۔ ان تین جملوں سے متعلق جمعہ کی نماز سے پہلے چند باتیں بتایا تھا۔ اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ بتانی ہے کہ جب علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے تو پھر اجتماعات مسجد ہی میں کرنے چاہیے۔ جب علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے تو بڑے بڑے اجتماعات جو مختلف مقامات پر میدانوں میں کیے جا رہے ہیں، جنگلات میں کیے جا رہے ہیں، بیابانوں میں کیے جا رہے ہیں، وہاں کے بجائے مسجد ہی میں کرنا چاہیے، ورنہ ان کے فرمانے کے مطابق پھر ان جگہوں پر اجتماعات کرنا یہ اصل کے خلاف ہوگا، اور ان مقامات پر اجتماعات کرنے سے نہ تو علم میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور چونکہ ان حضرات کے نزدیک جو اجتماع جتنا بڑا ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس اور اس کے فضائل بہت زیادہ، تو پھر جو کام جتنا زیادہ مقدس ہو اتنا ہی اس کام کو مسجد میں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات کو اور درمیانی اجتماعات کو مساجد سے باہر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عیدگاہوں کا انتخاب ہوتا ہے یا کسی بڑے اسکول کا انتخاب ہوتا ہے یا کسی بڑے میدان کا انتخاب ہوتا ہے۔ چونکہ بھیڑ اکٹھی کرنی ہوتی ہے اور اتنی بڑی مسجدیں ملنی مشکل، اس لیے میدانوں میں جا کے یہ کام کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ بات کہ علم و ایمان کی اصل جگہ مسجد ہی ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اب تھوڑی سی بات اجتماعات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اجتماعاتن کی جمع ہے۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے ایک جگہ جٹنا، جڑنا، بیٹھنا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات کی شروعات اور ان اجتماعات کی تیاریاں
اور ان اجتماعات کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسے اکٹھا کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ان اجتماع کرنے والوں کے پاس پیسے کی مشین ہو یا پیسے کے پیڑ ہوں اور ان پیسوں کو اور ان پیڑوں کو حرکت دے دیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے، یا کوئی ایسا بٹوا ہو، کوئی ایسی تھیلی ہو کہ جس میں سے نکالتے رہیں اور پیسے کم نہ ہوں۔ ایسی صورتحال ہے نہیں۔ مدارس کے چندے پر بڑا اعتراض ہے کہ مدرسہ والے چندہ کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور مدارس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس طرح کی کہی جاتی ہیں کہ یہ لوگ بیکار ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ یہ اجتماع کرنے والے لوگ، یہ جماعت کے لوگ۔ لیکن یہ لوگ جو چندہ کرتے ہیں وہ چندہ نہیں بلکہ ٹیکس ہوتا ہے، جو جبراً وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ عالمی اجتماع ہونا ہے، اتنے کروڑ اتنے ارب پیسے خرچ ہونے ہیں، تو انہیں صوبوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر ہر ایک کے حصے میں جو آئے گا ہر صوبہ والے ضلع والوں میں تقسیم کر دیں گے، ہر ضلع کے حصے میں جو آئے گا ضلع والے تحصیل والوں میں تقسیم کر دیں گے، ہر تحصیل کے حصے میں جو آئے گا گاؤں والوں پہ تقسیم کر دیں گے۔ جس کے ذمے جتنا لگا دیا جائے گا اس کو ہر حال میں دینا ہے، کسی بھی قیمت پر دینا ہے۔ یہ چندہ جبری چندہ بھی ہوتا ہے، جبری طور پر جبرن جو وصول کیا جائے اسے ٹیکس کہتے ہیں، وہ چندہ نہیں ہوتا۔ اس میں خطیر رقم ایسی ہوتی ہے کہ جس کا لینا حلال نہیں ہوتا۔ لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، جس سے مال لیا جا رہا ہے، جس کا مال لیا جا رہا ہے، اس کی دلی رضامندی کے بغیر دباؤ ڈال کر جبری طور پر اس سے وصول کرنا، اس سے لینا، یہ حلال نہیں۔ تو یہ جو آمد ہوتی ہے، جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ پیسہ بھی مشکوک ہے، وہ حلال نہیں۔ پھر کسی کے ذمے بلیاں ہیں، کسی کے ذمے بانس ہے، کسی کے ذمے ڈرم ہے، کسی کے ذمے لوٹے ہیں، کسی کے ذمے پانی کا انتظام، اس طرح سے بعض لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اگر پورا نہ کرے تو اس میں اپنی رسوائی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس ترتیب سے، اس طرز سے یہ پیسے اکٹھا کیے جاتے ہیں، اور ان اجتماعات پر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ اگر ان پیسوں کو غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے ملک کے غریب خوشحال اور مالدار ہو جائیں گے۔ ایک اجتماع میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کئی سو مسجدیں ان پیسوں سے تیار ہو سکتی۔ اس ایک اجتماع میں اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ کئی سو مدرسے اس سے تیار ہو سکتے ہیں، کئی سو مکاتب چل سکتے ہیں، اور کئی سو ادارے چل سکتے ہیں، کئی سو غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اربوں ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں ایک اجتماع پر، 3 دن کے لیے، 3 راتوں کے لیے، اور تھوڑی دیر میں وہ پیسے ادھر ادھر کر کے ساری کہانی ختم ہو جاتی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ، اہل ایمان کا پیسہ صحیح مقام پر خرچ نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح مقام پر خرچ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو ان اجتماعات میں خطیر رقم دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا مسجد میں بھی کام ہے تو وہ بھکاری نظر آتے ہیں، ذرا مدرسے میں بھی کام ہے پھر وہ بھکاری نظر آتے ہیں۔
فلاں غریب کو ضرورت ہے، پھر وہ بھکاری نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ساری جیب تو وہاں لے جا کے خالی کر دی، ساری جیب لے جا کے وہاں خالی کر دی۔ ایک تو پیسوں کا حصول غلط طریقے پر، دوسرے پیسوں کا خرچ بیجا، فضول خرچ۔ جو کام کم پیسوں میں ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے جلسوں میں ہو سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کرنا، مدارس چھوٹے چھوٹے جلسے کریں تو اس پر اعتراض، مدارس کے جلسوں میں خرچ ہو تو اس پر اعتراض، لیکن اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر کے اربوں ارب روپیہ خرچ کر کے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی کلام نہیں۔ پیسوں کی بربادی، ایک تو آمدنی غلط طریقے پر، دوسرے اس کا خرچ غلط طریقے پر۔ ان اجتماعات میں دو نقصان یہ ہوئے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اجتماعات میلہ کی شکل اختیار کر لیتے، بھیڑ بھڑاکا میلہ۔ کچھ لوگ تو یہی دیکھنے جاتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے، کتنی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، کچھ لوگ یہی سب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تیاریوں سے پہلے بھی بھیڑ کا تذکرہ اور تیاریوں کے بعد، اجتماع کے بعد بھی بھیڑ کا تذکرہ، اور الگ الگ انداز سے۔ اتنی زمین میں اجتماع گاہ بنا، اتنی زمین میں پنڈال لگا، اور اتنی زمین میں وضو خانے بنے، اور اتنی دور میں استنجا خانے بنے، اور اتنی دور میں ہوٹل، اور اتنی دور میں بسیں کھڑی ہوئیں، اور اتنی دور میں کاریں کھڑی ہوئیں، اتنی دور میں موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئیں، اتنی دور میں سائیکلیں کھڑی ہوئیں، اتنے لوگ پیدل آئے، اتنے سواریوں والے آئے۔ اس طرح سے تفصیلات کے ساتھ ایک ایک چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اجتماع سے پہلے تیاریوں کا تذکرہ، اور اجتماع کے بعد جو کچھ وہاں دیکھا بھیڑ بھڑاکے میں اس کا تذکرہ۔ لوگوں کی زبان پر یہ بہت کم ملے گا کہ فلاں اچھی بات وہاں پر مجھے ملی اور ہم نے اس پر عمل کیا، یہ اچھی بات ہوئی، یہ اچھی بات ہوئی، یہ عمدہ بات ہوئی، اس کا تذکرہ بہت کم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اتنی ساری جماعتیں نکل گئی، زیادہ سے زیادہ اتنی ساری جماعتیں نکل گئیں، باقی سب لوگوں کی زبان پر یہی تذکرہ رہتا۔ بھیڑ بھاڑ۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس آیت میں یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام 12,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ سے طائف کی جانب روانہ ہوئے، جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ادھر سے مخالفین کا لشکر جو 4,000 افراد پر مشتمل تھا آ گیا، مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ یہ لشکر چلا تھا، اس لشکر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ تمام نبیوں کے نبی، اس لشکر میں صحابہ کرام ہیں۔ اتنا مقدس لشکر، اتنے مقدس لوگ، لیکن بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ آج تو ہم 12,000 لوگ ہیں، آج تو 12,000 ہیں ہم، کل جب 313 تھے اور 1,000 تھے، 2,000 تھے، 5,000 تھے تو فتح کر لیا کرتے تھے، آج جب ہم 12,000 ہیں تو آج کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اپنی کثرت پر نظر چلی گئی اور اس پر خوش ہو گئے، اپنی بھیڑ کو دیکھ کر خوش ہو رہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد، تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جنگوں میں، فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور غزوہ حنین کے دن جب تمہاری نظر اپنی کثرت اور تعداد اور بھیڑ پر چلی گئی
تو تمہاری اس بھیڑ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ پہلے تو صحابہ کو فتح مل رہی تھی، لیکن اچانک وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، پھر بعد میں فتح ملی۔ اللہ تعالی نے گرفت کر لی، اللہ تعالی نے تنبیہ کی کہ تمہارا یہ عمل کہ تمہیں اپنی تعداد پر ناز ہونے لگا کہ اب تعداد کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ تمہیں پتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا تمہاری مدد کی گئی، تمہیں فتح دی گئی، جبکہ تمہاری تعداد بہت کم تھی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ تعداد کم رہی، اس کے باوجود فتح ملی۔ اس وقت نظر اللہ پر رہا کرتی، اور اس وقت اپنی تعداد پر نظر آ گئی بعض لوگوں کی۔ تو جب اپنی بھیڑ بھاڑ پر نظر بعض صحابہ کی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناگوار ہوئی، ناپسند ہوئی۔ اور آج جو بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہو رہی ہے، جس میں ایک سے ایک بڑا سے بڑا گنہگار، شرابی لوگ بھی، قاتل لوگ بھی، جھوٹے بھی، دھوکہ دینے والے بھی، خراب معاملات رکھنے والے، خراب معاشرت رکھنے والے، ماں باپ پر ظلم کرنے والے، پڑوسیوں پر ظلم کرنے والے، ایسی بھیڑ بھاڑ کہ جس میں گناہوں کی اکثریت ہے، گنہگاروں کی اکثریت ہے۔ جب ایسے لوگوں کی نظر بھیڑ بھاڑ پر جائے گی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھیڑ بھاڑ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اس بھیڑ اور اس کثرت کی وجہ سے ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اللہ تعالی مدد تو اس کی کرتے ہیں جو اپنا تعلق اللہ تعالی سے رکھتا ہے، جو اللہ کی جانب لو لگائے رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کا جو پس منظر ہے، غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ عبرت ملتی ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی بھیڑ بھاڑ پر نظر نہیں جانی چاہیے، یا اپنی اور کسی چیز پر نظر نہیں جانی چاہیے، نظر اللہ تعالی کی جانب رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے، اللہ تعالی نصرت فرمائیں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے، تب ہم حق پر ہوں گے، راہ راست پر ہوں گے۔ بہرحال یہ بھیڑ جو ہے ایک میلہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور واپسی کے بعد اسی بھیڑ کا تذکرہ یہاں تک دیکھنے کو مل رہا ہے، یہاں تک سننے کو مل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حج سے زیادہ بھیڑ، حج سے زیادہ مجمع، جتنے لوگ حج میں گئے تھے اس سے زیادہ مجمع، اس سے زیادہ بھیڑ۔ اس انداز سے چرچا کیا جاتا ہے کہ حج کی اور حج کے مجمع کی توہین و تنقیص ہونے لگتی ہے۔ اس میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس بھیڑ بھاڑ کو اسلام کے دشمن جب دیکھتے ہیں تو وہ اس سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے دلوں میں ایک قسم کا حسد اور عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انتقام لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں اعدائے اسلام کی اکثریت ہے، ایسی جگہ پر اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان اجتماعات کا جو تقدس ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اجتماعات کی جب فضیلت اپنی جانب سے بیان کی جائے اور اس کے مراتب اپنی جانب سے بیان کیے جائیں اور اس کا مقام و مرتبہ اپنی جانب سے بلند کیا جائے، اونچا کیا جائے،
اور ان اجتماعات کو لوگ ضروری سمجھنے لگے اور ان کے ساتھ واجب اور سنت مؤکدہ اور فرض جیسا معاملہ کرنے لگے تو ان اجتماعات کی شرعی حیثیت بدل جاتی. وہ اجتماعات حد اباحت سے نکل کر حد بدعت میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر ایسے اجتماعات میں جانے والا گنہگار ہوتا ہے اور ایسے اجتماعات سے بچنے والا اور دور رہنے والا ثواب پاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی مفتی گلزار صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں یہ بات بہت اہم ہے. انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، کاش نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد دیکھنے کو مل جاتی، وہاں کی حاضری نصیب ہو جاتی. بیٹھا کہاں ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا، کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملا کرتا ہے، وہاں پر بیٹھا. اتنی مقدس مسجد اور پاکیزہ مسجد، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے، کاش دلی بستی نظام الدین میں موجود بنگلے والی مسجد پہنچ جاتا اور اس کی زیارت نصیب ہو جاتی. یعنی اس کے دل میں اس مسجد نبوی سے زیادہ عظمت نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد حیثیت. ایسی صورت میں تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان فنا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے نقل کفر نباشت. دوسرا کہتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مدینہ سے خیبر تک پہنچا اور مرکز نظام الدین کا کام، بنگلے والی مسجد کا کام سارے عالم میں پہنچ گیا. اس طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا، اس کا ایمان چھن جائے گا، ایمان چلا جائے گا. تیسرا واقعہ یہ بتایا کہ میں ریاض الجنہ میں موجود تھا اور ایک دوسرا ساتھی باہر سے آ کر ایک ساتھی کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلو، اللہ کے راستے میں اس سے زیادہ ثواب وہاں ملے گا. ریاض الجنہ میں سے جماعت کا تقدس، جماعت کی عظمت اور اجتماعات کی عظمت دلوں میں ایسی بٹھا دی گئی ہے، ایسی بٹھا دی گئی ہے، اور اس کے فضائل اتنے زیادہ بیان کیے گئے اور وہ بھی جھوٹے فضائل کہ اب لوگوں کو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اب لوگوں کے نزدیک، جماعتی لوگوں کے نزدیک اگر کچھ ہے تو وہ صرف جماعت کا کام ہے، اس کے علاوہ کچھ ان کو نظر نہیں آتا. جماعت کے اجتماعات ہیں، جماعت کا چلہ ہے، جماعت کا خروج ہے، جماعت کا مشورہ ہے، جماعت کا گشت ہے، جماعت کا تفقد ہے، اور فضائل اعمال کی تعلیم ہے کہ اس کے لیے لڑ جائیں گے. اگر کوئی تفسیر کرنا چاہے گا تو تفسیر نہیں کرنے دیں گے. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اپنے بنائے ہوئے نظام کو لوگ شریعت سے اوپر قرار دینے لگے اور اس کے ساتھ شریعت جیسا معاملہ کرنے لگے تو ایسی صورتحال میں وہ بنائی ہوئی چیزیں بدعت قرار پاتی ہیں اور ان سے دور رہنا کار ثواب ہوتا ہے اور ان میں شامل ہونا گناہ کا باعث ہوتا ہے. اس لیے ایسے اجتماعات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ایسے اجتماعات سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اس لیے بتا دی گئی کہ ابھی اجتماعات کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے اجتماعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.